رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور مظہر ایک ویران سڑک پر کھڑا تھا۔ مظہر کے موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا اور قریب کوئی دکان ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے وہ اپنے بائک کو پنچر لگا سکے۔ اس لیے مجبوری تھی کہ وہ بائک کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی گھسیٹتا آگے لے کر کے جائے، اور جہاں کہیں بھی اسے کوئی ایسی دکان مل جائے جہاں سے وہ اپنی بائک کو پنچر لگا سکے، اس کے بعد ہی وہ آگے کا سفر کر سکتا تھا۔ لیکن اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ جس علاقے سے وہ اس وقت گزر رہا ہے یہ انتہائی ویران علاقہ ہے۔ ارد گرد گھنے درخت تھے اور شاں کی آواز کے ساتھ ہوا تھی کہ جو اپنا ہی رعب اور دبدبا قائم کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں یا تو ہلکا خوف تھا جو کہ مظہر کے من میں تھا، یا پھر مظہر جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ بائک پنچر ہو چکی ہے۔ وہ اس بائک کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی اپنی بائک نہیں تھی، یہ بائک تو اس نے پڑوس کے لڑکے وسیم سے مانگی تھی اور اب اس بائک کو لے کر کے چلا آیا تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے گھر گیا تھا، وہاں پر بیٹھے باتوں میں اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر سے نکلا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے اسے کھانے کے لیے خاص طور پر روک لیا تھا، اور اس وقت جب وہ اپنے دوست کے گھر سے نکلا تھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اب اسے پتہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اپنے گھر تک پہنچ جائے گا، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ لہٰذا 10 بجے جب وہ کھانا وغیرہ کھا کر کے اپنے دوست کے گھر سے نکلا تھا تو وہ اس روڈ پر آ گیا تھا، اور یہاں پر آتے ہی اس کی بائک کو بڑی بری طرح سے پنچر ہو گیا تھا۔ بڑی بری طرح سے پنچر اس لیے کہ باقاعدہ ٹائر کے پھٹنے کی آواز جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کے بعد وہ صرف اس موٹر سائیکل کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ سکتا تھا۔ پیدل وہ راستہ جو کہ اس نے موٹر سائیکل پہ آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں طے کرنا تھا، پیدل وہ راستہ کسی بھی طریقے سے 1.5 سے 2 گھنٹے سے کم نہیں تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ پیچھے چلا جائے، لیکن اگر وہ پیچھے بھی جانا چاہے تو یہ راستہ بھی کسی طریقے سے 35-40 منٹ سے کم نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ پیچھے چلا جائے جہاں سے وہ آیا تھا تو پھر وہ اپنے دوست کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن 35-40 منٹ کا یہ راستہ تھا، اور اگر اپنے گھر کی طرف بڑھے تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو اسے ضرور لگ جائے گا۔ پھر اسے پتہ تھا کہ اس نے یہ موٹر سائیکل ہر حال میں وسیم کو واپس کرنی ہے، کیونکہ وسیم صبح اسی موٹر سائیکل پر اسکول جائے گا، اور اگر اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوگی تو اس کے پاس اسکول جانے کی اور کوئی سواری نہیں ہے، کیونکہ جس علاقے سے وسیم موٹر سائیکل پہ اسکول جاتا تھا وہاں سے کوئی بس وغیرہ کی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی سواری تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اسکول چلا جائے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا جس کا بجٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹیکسی یا رکشہ وغیرہ میں اسکول جائے، اس لیے یہ موٹر سائیکل اس نے لے رکھی تھی جس میں وہ تھوڑا سا پٹرول ڈلوا لیتا تھا اور کم از کم اسے پورا ہفتہ چلاتا تھا۔ وسیم نے جب یہ موٹر سائیکل مظہر کو دی تھی تو اس نے باقاعدہ مظہر کو یہ کہا تھا کہ اس میں پٹرول ڈلوا لینا، اس لیے مظہر پٹرول ڈلوا کر ہی اپنے دوست کے گھر آیا تھا، اور پھر باتوں میں اتنا وقت گزر گیا، اور پھر رات کے کھانے پر رکنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی وجہ سے اب اسے نہ تو وہ آگے کا رہا تھا اور نہ وہ پیچھے کا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی اس موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر کے صرف اپنے گھر تک ہی لے کے جا سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ 1.5 گھنٹہ پیدل چلنا پڑے گا، لیکن وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ موٹر سائیکل کو لے کر کے گھسیٹ کر کے چلنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ ویسے ہی پیدل چل رہا ہوتا تو یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ اسے لگ رہا تھا 1.5 گھنٹہ تو نہیں لیکن 2 گھنٹے میں وہ گھر پہنچ جائے گا، اور اس نے یہ رسک لینا گوارا کر لیا تھا کیونکہ صبح موٹر سائیکل بھی وسیم کو واپس کرنی تھی، اس کا پنچر بھی لگوانا تھا۔ ایسے میں وہ اس وقت رات کے جبکہ 12 بج چکے تھے اور وہ یہاں پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ اس وقت اس موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر لے آیا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ ایسی دکان تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جہاں پر کوئی انسان پنچر لگانے والا ہو اور اس سے اس کی موٹر سائیکل کو پنچر لگا دے۔
لیکن کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی، اس نے دیکھا کہ وہ دور کوئی ایسا چھوٹا سا کھوکھا ہے، جیسے کہ اکثر یہ لوہے کی چادر کا ایک چھوٹا سا کیبن سا بنا کر کے اس میں کچھ سامان رکھ کر کے مکینک لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور سڑکوں کے کنارے اکثر ایسی چیزیں لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ یہ آج سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، یا پھر ایسا تھا کہ پہلے اس نے اس طرف توجہ نہیں کی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسا شخص جو کہ کافی عمر میں بوڑھا دکھائی دے رہا تھا، 50 سے اوپر کا اور 60 سے 65 کا رہا ہوگا، وہ شخص وہاں پر بیٹھا تھا۔ لائٹ جل رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لائٹ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ یہاں پر تو ویرانہ تھا اور ویرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی کھمبا نہیں تھا، دور دور تک کوئی بجلی کا نظام دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس دکان کی لائٹ جو تھی وہ بل رہی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہاں پر ایک روشنی کے لیے بلب لگا ہوا تھا، اور روشنی کہاں سے رہی تھی یہ جو ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب ایسے میں اسے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ روشنی جہاں سے بھی آ رہی تھی، جس بھی جگہ سے یہ روشنی لے رہا تھا، اس وقت مظہر کا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ مظہر کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس جگہ سے اپنے موٹر سائیکل کو پنچر لگوا لے، اور پنچر لگانے کے بعد یہاں پر اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب یہ اس شخص کے پاس پہنچا، اس شخص نے نظر اٹھا کر کے اسے دیکھا اور کہا، کیا ہوا بابو جی؟ اس نے کہا، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی ہے، بلکہ ایسا پنچر ہوا ہے کہ شاید کچھ پھٹنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا، بیٹھو بابو جی، دیکھ دیتا ہوں۔ اس نے موٹر سائیکل کو ایک سائیڈ پر کھڑا کیا اور ساتھ ہی پڑے ہوئے ایک بوسیدہ سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات کے 12 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور اس وقت اس سنسان سڑک پر، جہاں پر نہ تو کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی، نہ ہی کسی انسان کی آمد و رفت تھی، یہ پر اسرار قسم کا بوڑھا ایک چھوٹا سا ٹین کا کیبن بنا کر کے یہاں پر پنچر لگانے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اب یہ شخص تو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس شخص نے یہاں پر بیٹھ کر کے باقاعدہ سے سامان بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ پنچر بھی لگاتا تھا۔ بہرحال مظہر کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ضرور تھے، لیکن کیا کرتا، اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ اس کے موٹر سائیکل کو کوئی پنچر لگا دے، اور وہ اس موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر کے گھر کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب اس شخص نے باقاعدہ سے اس پچھلے ٹائر کو چیک کرنا شروع کیا، جس نے باقاعدہ ایک بم پھوڑا تھا، ایک گولا سا پھوٹا تھا۔ اس ٹائر کی حالت بہت خستہ تھی۔ اس کے ٹائر کو جو ہے وہ پنچر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ٹائر کسی چیز کے پھرنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔ اب اس شخص نے مظہر سے کہا کہ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ خالی پنچر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پچھلے والا جو ٹائر ہے یہ پھٹ گیا ہے، تمہیں نیا ٹائر ڈلوانا پڑے گا، اور نیا ٹائر ڈلواتے ہی تمہاری جو ہے وہ بات بن سکے گی۔ مظہر سوچنے لگا کہ اس کے پاس اس وقت صرف 3000 روپے جیب میں پڑے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں اس کا ہفتے بھر کا خرچہ ہے۔ اس کا تعلق بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی تھا۔ اب ایسے میں اگر وہ اس شخص کے پاس سے ٹائر ڈلوانے بیٹھ جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ یہ 3000 روپے ٹائر کیا 3000 کے اندر آ جائے گا، اور ٹائر اگر پھر ڈلوانا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے کہ اسے ایک عدد ٹیوب کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر ٹائر پھٹ چکا ہے تو ٹیوب کی حالت ایسی نہیں رہی ہوگی کہ اسے ہی چلایا جا سکے۔ وہ سوچنے لگا 3000 روپے میں یہ کام بہت مشکل ہے، شاید اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹائر اور ٹیوب دونوں کو ہی ٹھیک کروا سکتا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ کم سے کم نیا ٹائر بھی اگر وہ ڈال کر دیتا ہے تو وہ اتنے کا نہیں آئے گا، اور نئی ٹیوب بھی اتنے کی نہیں آئے گی۔ ایسے میں مظہر کے لیے پریشانی کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں تھی، اور مظہر اس بات کو لے کر کے صرف پریشان ہی پریشان تھا۔ وہ بوڑھا شاید مظہر کی پریشانی کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا، بابو جی بے فکر رہیے، زیادہ خرچہ نہیں ہے، میرے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ ٹائر پڑا ہے جو کہ اچھی حالت میں ہے، اور آپ کا کافی عرصہ نکال جائے گا، اور اس کے اندر باقاعدہ سے ٹیوب بھی موجود ہے۔ تو ایسا ہی کرنا ہوگا کہ اس ٹائر کو کھول کر
उस टायर को बदल दूंगा, आपका 3,000 रुपये खर्चा आ जाएगा और 3,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। मज़र एकदम से चौंका कि इस बूढ़े को कैसे पता कि इसकी जेब में 3,000 रुपये की रकम है। लिहाजा मज़र को थोड़ी सी बात तशवीश अंगेज़ लगी, लेकिन उसने कहा कि ये तो अपना ख़र्चा बता रहा है, इसे मेरी जेब की हालत का कैसे पता। लिहाजा मज़र ने कहा कि ठीक है चाचा, तुम ये टायर बदल दो और दूसरे वाला टायर डाल दो जिसमें ट्यूब भी है, और मैं यहाँ से जाने के काबिल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे घर पहुँचना है और देर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब वो शख्स पिछले वाला टायर खोलने लगा और साथ ही साथ वो मज़र से बातें भी किए चले जा रहा था। वो मज़र से पूछ रहा था कि मज़र कहाँ रहता है, कहाँ से आ रहा है, इस वक्त इतनी आधी रात को इस वीरान सड़क पर मज़र का क्या काम। इसी किस्म की बातें वो मज़र से किया चले जा रहा था। अब इन्हीं बातों के दौरान उसने मज़र से कहा, इस दौरान वो टायर खोल चुका था जो कि उसने बदलाना था। अपने वाला टायर वो अंदर से निकाल करके लाया। मज़र ने देखा कि वो टायर काफ़ी अच्छी टायर में था और उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। जो टायर उसने खोला था उससे तो कई गुना बेहतर वो टायर था। फिर उसके अंदर ट्यूब भी डली हुई थी, यानी अगर ये टायर वो डाल देगा तो वसीम का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वो जो चाचा जिसने अपना अभी तक नाम भी नहीं बताया था, उस टायर को मोटरसाइकिल में फ़िट करने लगा। अब वो मोटरसाइकिल में उस टायर को फ़िट करते के साथ साथ मज़र से बातें भी किए चले जा रहा था। फिर उसने मज़र की तरफ ऐसे नज़र उठा करके देखा और फिर जैसे कि वो देखना चाह रहा हो कि मज़र क्या कर रहा है। मज़र भी एकदम से ठटक गया। मज़र ने कहा, चाचा क्या बात है, इस कदर घूर कर क्यों देख रहे हो? उसने कहा, बाबू तुम जवान लड़के हो और तुम्हें इस रात को इस सड़क पर नहीं निकलना चाहिए। अब मज़र ने कहा, क्यों चाचा? उसने कहा, शायद तुमने रात रानी की कहानी नहीं सुनी। मज़र ने कहा, रात की रानी? हाँ, ये तो एक पौधा होता है जिसकी इस वक्त रात में बहुत ज़्यादा महक आती है और ये बड़ी प्यारी महक होती है। मुझे रात की रानी की महक बहुत पसंद है। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं इस रात की रानी की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस रात की रानी की बात कर रहा हूँ जो रात को इसी वक्त यहाँ इसी सड़क पर अक्सर लोगों ने जिसे घूमते फिरते देखा है। एक ऐसी नौजवान लड़की जो कि रात के इसी वक्त इसी सड़क पर कहीं ना कहीं घूमती फिरती रहती है। ये बात सुनकर मज़र थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि इसी वक्त, मैं आपकी बात समझा नहीं। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। कहते हैं कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक लड़की जो कि अभी बिल्कुल नौजवान थी, उसके साथ किसी ने बदकारी की। शायद वो उस हवेली का कोई बड़ा था। जब उसने उसके साथ बदकारी की तो वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए हवेली की छत से कूद गई। अपनी इज़्ज़त, अपनी जान बचाने के लिए उसने हवेली से छत से कूदना गवारा कर लिया, लेकिन उस शख्स के हत्थे नहीं चढ़ी कि जो शख्स उसकी इज़्ज़त के पीछे था, जो उसे लूटना चाहता था। फिर वक्त गुज़रता रहा, वो हवेलियाँ ख़त्म हो गईं, वो जगह ख़त्म हो गईं, वो शहर ख़त्म हो गए। ये इलाका बिल्कुल वीरान बंजर हो गया। ये सड़क के किनारे बस जो दरख्त हैं यही दरख्त हैं, इसके अलावा साइडों पर जो ज़मीन है वो इस काबिल नहीं कि वहाँ पर फल फूल या कोई अनाज उगाया जा सके। जब यहाँ तक नौबत पहुँची तो फिर बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद लोगों को अचानक से एक लड़की दिखाई देने लगी। वो लड़की यहाँ इसी सड़क पर फिरती रहती है, घूमती रहती है। कुछ ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं, 15-16 साल की लड़की दिखाई देती है। ऐसे में वो जिस शख्स को मिल जाती है
اس شخص کے ساتھ وہ کچھ باتیں کرتی ہے، کچھ سوال پوچھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس کے سوالوں کے جواب دے دے وہ تو بچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے سوالوں کے جواب نہ دے تو وہ بیچارہ، کیا کہوں، اب آج تک دیکھا نہیں کہ دوبارہ پھر وہ آدمی کہیں نظر آیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ کبھی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ آج تک ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غائب ہو گئے ہیں اور دکھائی نہیں دیے۔ بس وہ چند سوال ہیں جو کہ اس لڑکی کے ہیں اور وہ لڑکی پوچھتی ہے۔ مظہر کو تریلیاں آ رہی تھیں، ایک پھریری سی تھی، ایک خوف کی لہر تھی جو کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ ایسے میں وہاں پر موجود درختوں کی شائیں شائیں کی آوازیں اور زیادہ اس منظر کو بھینکر بنا رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال اسی کام کے دوران اس نے ٹائر جوڑ دیا تھا۔ مظہر نے 3000 روپے جو کہ اس کے پاس کل جمع پونجی تھی نکال کر کے اس شخص کے حوالے کی۔ مظہر اس شخص کو وہ پیسے دے کر کے اب وہ اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ موٹر سائیکل میں اتنا پٹرول تھا کہ وہ بڑے آرام سے اپنے گھر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، رات رانی والی بات کو اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے اوجھل کرنے کی کوشش کی۔ موٹر سائیکل کو کک لگائی اور پھر موٹر سائیکل لے کر کے وہ روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ موٹر سائیکل پہ تقریباً تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کہاں سے اس نے اپنے موٹر سائیکل کا کام کروایا ہے، کہاں سے اس نے اپنے موٹر سائیکل کو ٹھیک کروایا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا وہ کہاں بنا ہوا تھا، کہاں پر اس نے کھڑے ہو کر کے اس بوڑھے آدمی سے کام کروایا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں اس نے موٹر سائیکل کو روک کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر نہ تو کوئی بوڑھا تھا نہ ہی کوئی کیبن تھا، اور بالکل دور دور تک سڑک بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں مظہر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور اس کے ذہن میں رات رانی والے قصہ جو ہے وہ گونجنے لگا۔ ایسا نہیں کہ رات رانی کے بارے میں اس نے پہلے نہیں سن رکھا تھا، لیکن بالکل ایسے معمولی سا کہیں جگہ اسے یاد تھا کہ کسی جگہ کسی محفل میں ذکر ہوا تھا کہ اس روڈ پر رات میں کوئی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور پھر وہ لڑکی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، جسے وہ دکھائی دیتی ہے پھر اگلے روز وہ دکھائی نہیں دیتا۔ بہت کم لوگ تھے جو کہ اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور مظہر شاید ان میں سے کوئی ایک ہوگا کہ وہ اپنے گھر پہنچے گا یا پھر وہ رات رانی کی پہیلیوں کا شکار ہو جائے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ مظہر کو نہیں پتہ تھا۔ مظہر نے اللہ کا نام لے کر ایک دفعہ پھر موٹر سائیکل کو کک لگائی اور موٹر سائیکل ایک دفعہ پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہوا۔ اسے پتہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد وہ بالکل جو ہے وہ کسی کے چنگل میں نہیں پھنسے گا۔ اب اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ راستے میں کسی بھی حالت میں موٹر سائیکل کو نہیں روکے گا، چاہے اسے کتنی ہی زیادہ ایمرجنسی کیوں نہ ہو۔ موٹر سائیکل کو کک لگانے کے بعد اس نے موٹر سائیکل کو ضرورت سے زیادہ ہی سپیڈ دی اور اس ویران سڑک پر موٹر سائیکل اس کے گھر کی طرف بڑھتا جانے لگا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اب وہ اپنے علاقے کے کافی قریب آ چکا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ اپنے گھر ہوگا، ایسے میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اسکول یونیفارم میں تھی، اس نے باقاعدہ اسکول یونیفارم پہن رکھا تھا، اس نے اپنا بستہ اپنے کندھے پہ لاد رکھا تھا۔ وہ اسی سڑک پر کھڑی تھی اور اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ ہو نہ ہو رات رانی ہے۔ اگر یہ رات رانی کے چنگل میں پھنسا تو پھر یہ کسی بھی صورت میں گھر جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا کہ یہ رات رانی کے چنگل میں نہیں پھنسے گا۔ اس نے اس لڑکی کو نظر انداز کیا اور پوری رفتار سے وہاں سے گزر گیا۔
اس کے گزر جانے کے کافی دیر بعد اسے پیچھے سے ایک کہکا سنائی دیا، جس کی آواز اس نے اپنے پیچھے بڑے اطمینان سے سنی تھی۔ اسے لگا تھا کہ پیچھے کوئی ہنسا ہے اور بڑی ہی مترنم ہنسی تھی۔ پائل کی ایک آواز تھی جس کی چھن چھن اس کے کانوں میں اب تک آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک ہنسی جو کہ بڑی ہی مترنم ہنسی تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہرحال یہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر کے اس نے فوری طور پر اس موٹر سائیکل کو اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا کیا۔ صحن میں کھڑا کرنے کے بعد یہ فٹافٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ گھر کی ایکسٹرا چابی اس کے پاس تھی، اس لیے اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو یا پھر زاہدہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ دونوں سو رہی ہوں گی اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت رات کے اس پہر وہ یہ اپنی ماں کو یا زاہدہ کو اٹھا کر کے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اپنے کمرے میں گیا، اس نے جا کر کے لائٹ آن کر دی اور لائٹ آن کر کے یہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ اگرچہ اپنے گھر میں ہمیشہ لائٹ بند کر کے سوتا تھا اور اس کی ماں اور بہن بھی دونوں لائٹ بند کر کے سوتی تھی، لیکن آج اس کا لائٹ بند کرنے کو من نہیں ہو رہا تھا۔ سچ پوچھیں تو یہ ڈر رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور آخر کار یہ سو گیا۔ صبح یہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آ کر کے اسے اٹھایا تو اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا اس نے کہا کہ مظہر تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ بہن کو فوری طور پر دوائی لانے کے لیے اور دودھ گرم کرنے کے لیے بولا اور پھر بہن کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وسیم بھی گھر پہنچ گیا۔ وسیم نے اپنے موٹر سائیکل کو نیچے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا، کس لیے اس قدر پریشان ہو؟ اب اس نے دیکھا کہ مظہر کی تو حالت ہی نہیں ہے، وہ تو بخار سے تپ رہا ہے۔ وسیم نے بھی آگے ہو کر کے مظہر کو چھوا اور اس نے کہا آنٹی مظہر کو ہمیں ہاسپٹل لے کر کے جانا چاہیے، اسے تو بہت زیادہ تیز بخار ہے۔ لیکن اس سے پہلے وسیم نے مظہر سے پوچھا کہ وسیم مظہر کیا ہوا تمہارے ساتھ، تم اس قدر بخار کیسے ہو گیا، کب رات کو واپس آئے، کیا ہوا تھا؟ رات کو کافی دیر تک تو میں تمہارا انتظار کرتا رہا، 12 بجے تک میں نے تمہیں دیکھا اور جب تم واپس نہیں آئے تو پھر میں سو گیا۔ اب ماں نے بھی مظہر سے پوچھا کہ بیٹا کب آئے تھے رات کو واپس، اور اسی طریقے سے ظاہری بات ہے بہن بھی دودھ گرم کر کے ساتھ میں دوائی لے آئی تھی۔ دوائی بخار کی گھر میں ہی پڑی تھی، لہٰذا اس نے لا کر کے وہی اپنے بھائی کے سامنے رکھ دی تھی۔ مظہر نے سب سے پہلے تو دوائی کھائی، اس کے ساتھ اس نے دودھ پیا اور پھر جب تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اور وسیم کو ساری بات بتانی شروع کر دی۔ ساری بات سننے کے بعد وسیم نے کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو تو میں تمہاری اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، موٹر سائیکل نیچے کھڑا ہے، اس میں وہی ٹائر لگا ہوا ہے کہ جو ٹائر میں نے لگوایا تھا، جس ٹائر پہ تم اس موٹر سائیکل کو اپنے دوست کے گھر لے کر کے گئے تھے اور اسی ٹائر پہ تم اس کو واپس لے کر کے آئے ہو۔ اس میں کوئی نیا ٹائر جو ہے وہ کوئی تھوڑا ہٹ کے نہیں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ برسوں سے موٹر سائیکل میرے استعمال میں ہے، اس لیے میں نے اس ٹائر کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں اور مجھے اس ٹائر کی پہچان ہے۔ اب اس نے کہا مظہر ایک اور کام کرو، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے تو دیکھو، کیا تمہارے پیسے تمہاری جیب میں موجود ہیں؟ اگر ٹائر نہیں بدلا تو پیسے بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ مظہر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 3000 روپے کی رقم بھی مظہر کے پاس موجود تھی، یعنی کہ واقعی میں ٹائر نہیں بدلا گیا تھا اور مظہر کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ یا تو آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر کچھ ہوا ضرور تھا، لیکن اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ رات رانی کا ذکر سن کر ماں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وسیم یہ بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہے، رات رانی کا ذکر تو ہم نے بھی سنا ہے، کوئی 100 سال سے یہاں پر اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے، کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جس کو اپنے محبوب کی تلاش ہے، اگر اس کا محبوب اسے مل گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ واپس چلی جائے، نہیں تو وہ ایسے ہی ان سڑکوں پر، ان جگہوں پر بھٹکتی رہے گی، کیونکہ یہیں پر کسی زمانے میں آج سے سنا ہے 100-125 سال پہلے کوئی حویلی ہوا کرتی تھی جس کی چھت سے کود کر اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ اتنی بات تو وہ سچ ہے جو کہ اس ٹائر بدلنے والے نے اس کو مظہر کو بتائی ہے، لیکن وہ ٹائر بدلنے والا کون تھا، آدھی رات کو وہاں پہ کیا کر رہا تھا، پھر وہ
لڑکی جو اسے راستے میں دکھی، کیا وہ واقعی رات کی رانی تھی یا کوئی اور تھی؟ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ تم لوگوں کو رات کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہی زندہ رہنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ تم لوگوں نے آج کے بعد وہاں کا رخ نہیں کرنا، اور خاص طور پر رات میں تو تم جو ہے وہ اس راستے پہ کوئی نہیں جائے گا، اور تم وسیم تم بھی نہیں جاؤ گے۔ 2-3 دن میں مظہر کا بخار اتر گیا اور اس نے ماں سے اور بہن سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب وہاں پر نہیں جائے گا اور نہ ہی اس راستے پہ آدھی رات کو گزرے گا، بلکہ اس نے اب یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جس دوست نے اسے اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا وہ اس دوست کے گھر بھی اگر جایا کرے گا تو وقت سے پہلے واپس آ جایا کرے گا، اس وقت آ جایا کرے گا کہ جب تک اس روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے، کیونکہ اکا دکا ٹریفک تو اس روڈ پر چلتی تھی لیکن مغرب کے بعد وہاں سے آمد و رفت ختم ہو جاتی تھی۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تھا، اس لیے مظہر نے اس روز اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اگر وہ ہائی وے کی طرف سے آتا تو ہو سکتا ہے کہ اسے ایسی کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ بات اس قدر بھی آئی گئی نہیں ہوئی۔ چند ہی روز میں مظہر کے محلے کا ایک لڑکا اس رات رانی کا شکار ہو گیا۔ اس لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس لڑکے کو رات کو کہیں جانا پڑا تھا اور مجبوراً اسے اس سڑک کا انتخاب کرنا پڑا۔ خوبصورت لڑکی دیکھ کر کے اس نے راستہ روکا اور وہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ لفٹ لے کر کے بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد نہ تو وہ اپنی منزل پر پہنچا اور نہ ہی وہ اپنی منزل پر پہنچی۔ یہ پتہ اس طریقے سے لگا کہ اس شخص کے پاس موبائل موجود تھا جس نے آخری کال اپنے گھر کی تھی اور لوکیشن اسی روڈ کی آئی تھی، اور اس نے اپنی کال میں باقاعدہ بتایا تھا کہ ایک غریب لڑکی ہے جو بیچاری راستہ بھول گئی ہے، میں اسے اس کے گھر چھوڑ کر کے پھر اپنے کام کو نکلوں گا۔ اور ماں باپ کو کیونکہ رات کی رانی کا علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس بات کا اعتبار کر لیا تھا۔ نہ اگلے روز نہ تو وہ اپنی منزل پہ پہنچا اور نہ ہی رات کی رانی کا کچھ پتہ چلا۔ بات الجھ گئی تھی اور اب تو آئے روز کسی نہ کسی جگہ سے ایسی واردات کا پتہ چلتا۔ ان تمام وارداتوں کو لے کر کے پولیس بھی پریشان تھی۔ کئی بار پولیس نے اس راستے پر ناکے لگائے اور وہاں پر جا کر کے ڈیوٹیاں دی لیکن وہ بالکل ناکام رہی۔ الٹا 1-2 پولیس کے جوان بھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ تب پولیس والوں نے اس بات کو خیر آباد کہہ دیا اور وہاں پر جانے پر اور آنے پر اور اس روڈ پر جانے پر لوگوں کے لیے پابندی لگا دی۔ باقاعدہ وہاں سے لکھ کر لگا دیا گیا کہ رات کو مغرب کے بعد اس روڈ کو کوئی بھی استعمال نہ کرے اور استعمال کرنے والا اپنے نفع اور نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ مظہر کے من میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ 100 سال کے محبوب کیا چکر ہے، یہ لڑکی جو ہے اس پہ تو اس حویلی کے کسی بڑے نے عزت پر حملہ کیا تھا اور یہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے حویلی سے کود گئی تھی۔ اس میں اگر یہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے حویلی سے کودی تھی تو محبوب کا کیا چکر ہے؟ محبوب کون تھا؟ وہ محبوب تو ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا جو عزت لوٹنے کے در پر تھا، جو اس کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، جس نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ تو ظاہری بات ہے محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا محبوب کون تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ یہ بات جو ہے یہ بالکل سمجھ سے بالاتر تھی۔ لہٰذا اب ایسا تھا کہ مظہر کے من میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ اگر اس کے محبوب والا مسئلہ حل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آئے دن کی وارداتیں ختم ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ اس روڈ سے غائب ہونا بند ہو جائیں، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ 100 سال سے اگر اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے تو محبوب کہاں ہے، محبوب اسے کیوں نہیں ملا؟ اگر محبوب اسی دور سے تعلق رکھتا تھا جس دور میں وہ محل تھا، وہ حویلی تھی اور یہ مری تھی، تو محبوب کہاں تھا؟ اگر یہ مر گئی تھی اور محبوب زندہ تھا تو وہ کیوں زندہ تھا اور کس وجہ سے اسے نہیں پتا کہ اس کا محبوب کہاں پر ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ مظہر سوچنے لگا تھا، اور اب مظہر کی دلچسپی اس بات پہ ہو گئی تھی کہ اگر اس کے محبوب کا پتہ چلا لیا جائے اور اس بات کا پتہ کر لیا جائے کہ اس کا محبوب کہاں پر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اس کا محبوب مل جائے، تو محبوب کے ملنے کے بعد ان وارداتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور سب لوگ سکون کا سانس لیں اور اس روڈ سے لوگ آ بھی سکیں گے اور جا بھی سکیں گے۔ لیکن
اس کے محبوب کا پتہ چلے تو چلے کیسے؟ بات کوئی نئی نہیں تھی، 100 سال پرانی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ ایسے بھی تو نہیں ہے کہ 100 سال پرانے لوگ نہیں ہوں گے، آج بھی 70 80 سال کے بوڑھے لوگ اس علاقے کے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے ہو سکتا ہے اس کہانی کو سنا ہو۔ تو اگر ایسے بوڑھوں کو تلاش کر لیا جائے، ایسے بوڑھوں سے بات کی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی 100 سال سے اوپر کا بابا مل جائے کہ جو اس ساری کہانی کا چشمدید گواہ ہو۔ لہٰذا جاننا ضروری ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اس بات کو مظہر نے اپنے من میں بٹھا لیا اور اس کو لے کر کے اس نے وسیم سے بات کی۔ وسیم نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہے، اور اب تو باقاعدہ جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے اس روڈ پر جانے کے لیے۔ اب ایسے میں اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا اور ان سارے معاملات کا خود جوابدار ہوگا۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ اس بات کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ واقعی تمہاری بات درست ہے کہ اگر اس کا محبوب مل جاتا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا محبوب کہاں پر ہے، 100 سال سے وہ اسے کیوں نہیں ملا، یہ 100 سال سے اپنے محبوب کا انتظار کیوں کر رہی ہے، اور دیکھنے میں یہ اب بھی ینگ ہے، جوان ہے، لوگ اس پہ مرتے ہیں، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس پہ عاشق ہو جاتا ہے یا پھر اسے لفٹ دیتا ہے، اپنے ساتھ بلاتا ہے۔ پھر یہ کچھ پہیلیاں پوچھتی ہے اور جو اس کا جواب دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو نہیں جواب دیتا وہ مر جاتا ہے، یا پھر اگر مرتا نہیں بھی ہے کیونکہ آج تک کسی کی لاش نہیں ملی، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ دونوں دوست اب اس بات پر متفق تھے کہ وہ اس بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کس بندے سے پتہ کریں گے، کس سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے؟ پھر انہیں یاد آیا کہ جہاں پر یہ اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں پر ایک تاریخ کے پروفیسر ہیں، پروفیسر الیاس، جن کی ایسی چیزوں پر بڑی ریسرچ ہے۔ کیوں نہ پروفیسر الیاس سے اس بارے میں بات کی جائے اور پروفیسر الیاس سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ امید ہے کہ پروفیسر الیاس اس حویلی کی ہسٹری اور اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ رات کی رانی کا راز پروفیسر الیاس کو پتہ ہو سکتا ہے، اور اگر پروفیسر الیاس خود اس بارے میں نہ بھی جانتے ہوئے تو وہ کسی نہ کسی شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جو اس راز سے واقف ہوگا، جو اس بات کو جانتا ہوگا۔ لہٰذا دونوں نے پروفیسر الیاس سے اس بارے میں ملنے کی سوچ لی۔ دونوں ہی نوجوان تھے، ہمت تھی، حوصلہ تھا، لیکن پروفیسر الیاس ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ہی منطق رکھتے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ انہیں اس بارے میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، یا خود بھی انہیں اس بارے میں معلوم ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ اگلے ہی روز یہ دونوں سکول گئے تو پروفیسر الیاس سے ملے۔ انہوں نے پروفیسر الیاس کو کھل کر کے بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اب پروفیسر الیاس نے کہا کہ ہاں میں اس حویلی کی کہانی کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن یہ جو 100 سال سے محبوب کا انتظار کر رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ شخص جس نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا اور اپنی عزت بچاتے بچاتے یہ محل کی چھت سے کود گئی تھی، اس شخص نے اس سے پہلے اس کے عاشق کو ہلاک کیا تھا، اور اسے ہلاک کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ اس نے اسے ایسے ہلاک کیا تھا کہ اس کا ایسا وار کیا تھا کہ اس کا دل اس کے سینے سے نکال لیا تھا۔ اس کا دل سینے سے نکالنے کے بعد اس شخص نے اس کے دل کو اس کے سامنے کچل دیا تھا، اور پھر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تب یہ حویلی کے اوپری حصے کی طرف بھاگی تھی، اور جب یہ حویلی کی چھت پر پہنچی تو وہ شخص اس کے پیچھے پہنچ گیا۔
اب وہ شخص اس کے پیچھے پہنچا تو یہ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے حویلی سے کودی اور پھر یہ وہیں پر ختم ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد کیونکہ اس کا محبوب مر چکا تھا، لیکن اس کے محبوب کی لاش کو کہا جاتا ہے کہ کہیں کھنڈرات میں کوئی ایسے کھنڈر تھے، بالکل اس وقت کے لحاظ سے کوئی ایسی جگہ تھی کہ جو غیر آباد سی تھی، وہاں پر اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ پھر وہ لاش جب وہاں پر ان کھنڈرات کے اندر پھینک دی گئی تو نہ تو ان کھنڈرات کا کبھی پتہ چلا، نہ ہی وہ لاش ملی، اور نہ ہی اس حویلی کے باقیات اب باقی رہے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد اسے اپنے محبوب کی تلاش نہیں ہے، اسے ایک ایسے انسان کی تلاش ہے کہ جس کا دل اس کے محبوب کے سینے میں فٹ آ جائے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کا دل اس کے محبوب کے سینے میں یہ لگائے گی تو اس کا محبوب دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ شکار کے لیے نکلتی ہے روزانہ رات کو، صرف یہی جانتی ہے کہ وہ کھنڈرات کہاں پر ہیں، اس کی محبوب کی لاش کو کہاں پر رکھا گیا تھا، اس کا محبوب کہاں پر ہے۔ پھر یہ شکار کے لیے نکلتی ہے۔ ایسا ماننا ہے کہ جو شخص اسے ملتا ہے یہ اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں پر وہ کھنڈر ہے، اس کا محبوب ہے، وہاں جا کر کے یہ اس شخص کا دل نکال کر اپنے محبوب کو لگا کر کے دیکھتی ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ پتہ نہیں اب تک یہ کتنے سینکڑوں لوگوں کا دل نکال چکی ہے۔ وہ شخص ظاہری بات ہے جس کا دل نکالا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے اور اس کی واپسی ممکن نہیں رہتی۔ بس اتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اتنا میں نے پڑھا ہے، اتنا میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، لیکن اتنا مجھے نہیں پتہ کہ وہ کھنڈرات کہاں پر ہیں، یہ اس شخص کو لے کر کے کہاں جاتی ہے، وہ حویلی کہاں پر ہے۔ یہ سب کچھ ایک بالکل ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید اس بارے میں جانتے ہوں گے، جن کی عمریں ہو چکی ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو 100 سال کی عمر کے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اب ان لوگوں کی اپنی بھی یاداشت صحت کہاں ایسی رہی ہوگی کہ وہ اس بارے میں ہمیں آگاہی دیں گے۔ تم دونوں اگر اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو پتہ کر لو، اگر تم اس بارے میں کچھ جان پائے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ رات کی رانی کا اصل راز پتہ چلے۔ آج تک وہ دل نہیں ملا جو اس کے محبوب کے سینے میں فٹ ہو سکے۔ 100 سال گزر گئے ہیں اور واقعی اسے اپنے محبوب کا انتظار ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کے صحیح ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اب جانتی ہے کہ اس کا محبوب کہاں پر ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم اس کا پیچھا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک چڑیل ہے، اسے ایک لمحے میں پتہ چلے گا کہ ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پھر ہم تینوں کے دل بھی اس کے محبوب کے لیے جو ہے وہ نکل جائیں گے، اور ہم تینوں کی لاشیں بھی کہیں پڑی ہوں گی اور ہمیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، اگرچہ میں تاریخ کا پروفیسر ہوں اور میری ان چیزوں پر مانتا نہیں ہونی چاہیے، مجھے ان چیزوں کا نہیں ماننا چاہیے، لیکن میں نے اس بزرگ کو آزمایا ہے۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں، اس کا ایک تعویذ دیتے ہیں دم کر کے۔ اگر تم دونوں وہ تعویذ پہن لو اور پھر تم رات رانی کا پیچھا کرو تو اس میں 2 شکلیں ہیں۔ ایک، رات رانی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم اس کا پیچھا کر رہے ہو، وہ جہاں جہاں جائے گی تم اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلے جانا، اور اس طریقے سے تم ان کھنڈرات تک
پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کھنڈر کہاں پر ہیں جہاں پر اس کا محبوب ہے، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ تمہیں سینکڑوں لوگوں کی لاشیں بھی ملیں کہ جنہیں اب سے پہلے اس نے مار دیا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تم اس تعویذ کو پہن کر اس کا پیچھا کرو، اسے پتہ تو ہوگا کہ تم اس کے پیچھے آ رہے ہو، لیکن وہ تم دونوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک وہ تعویذ تمہارے پاس ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے 5 سال پہلے انجم نام کا ایک لڑکا تھا، اس سے بھی میں ان بابا کے پاس لے کر کے گیا تھا۔ انجم کے ساتھ ایک عامر نام کا لڑکا تھا۔ یہ دونوں بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہاری ہی عمر کے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ انجم اور عامر جب دونوں اس کا پتہ کرنے کے لیے پیچھے گئے، اسے اس بات کا پتہ تو تھا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے، کوئی لوگ ہیں کہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کھنڈرات تک ابھی نہیں پہنچے کہ یہ ان کے سامنے آئی۔ اس نے انہیں ہر طریقے سے ڈرا دھمکا کر کے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں کو کیونکہ یہ تعویذ گلے میں تھا تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کی بات کے لیے نہیں مانے۔ پھر اس نے پینترا بدلا اور اپنا آپ پیش کیا۔ دونوں میں سے ایک لڑکا ڈہل گیا اور وہ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن پر عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا اپنے دوست انجم کو کہ یہ چڑیل وغیرہ نہیں ہے، یہ ایک عام سادہ لڑکی ہے، بس یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو چڑیل بن کے ڈرا رہی ہے۔ انجم نے کہا تم اس کی باتوں میں مت الجھو اور یہاں سے چلو، یہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ لیکن عامر اس کی حسن، اس کی خوبصورتی پہ عاشق ہو چکا تھا۔ ایک 15-16 سال کی لڑکی جیسی لڑکی، حتیٰ کہ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، لیکن ایک 15-16 سال کی لڑکی کے حلیے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اگر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے، ایسی ہی کچھ پٹی عامر کی آنکھوں پر بن گئی اور وہ اس کا شکار ہو گیا۔ جب عامر اس کی طرف بڑھا اور اس نے اسے غلط نیت سے چھو لیا تو اس بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر وہ عامر کو اپنے ساتھ لے کر کے چلی گئی اور آنن فانن وہ عامر کو لے کر کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ انجم نے اس کے پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پایا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ عامر کو اٹھا کر کے ایسے لے گئی تھی کہ جیسے وہ چیل اور عامر کوئی چوزا ہو۔ وہ کھنڈرات تک نہیں پہنچ پایا۔ انجم اسی طریقے سے خوار ہو کر کے واپس آ گیا۔ عامر کے گھر والوں نے انجم کے خلاف رپورٹ کی، برا بلا کہا، لیکن انجم نے وہی کچھ بتایا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی اور پولیس کو بھی کیونکہ انجم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا انجم کو صرف 1 سال جیل کاٹنی پڑی اور 1 سال کے بعد انجم کو بنا کسی ثبوتوں کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انجم واپس تو آ گیا لیکن انجم نے پھر کبھی رات رانی کے پیچھے جانے کی حماقت نہیں کی۔ اس بات کو 5 سے 6 سال گزر چلے ہیں۔ انجم آج بھی زندہ ہے، اب اس نے شادی کر لی ہے، اپنے گھر بار والا ہے، لیکن آج بھی وہ اس واقعے کو نہیں بھولا۔ تم لوگ چاہو تو میں تمہیں انجم کے گھر کا پتہ دے سکتا ہوں، تم انجم سے جا کے ملاقات کرو، اور اگر تم رات رانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اور تم ڈہل نہیں جاؤ گے، یاد رکھو وسیم تم اور مظہر تم دونوں نے کسی بھی شکل میں اس کی بات نہیں ماننی جس نے اسے گندی نیت سے چھو لیا، اس کے تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر تم دونوں کہو تو میں تمہیں اس بزرگ کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم اس بزرگ سے بھی جا کر کے ملو اور انجم سے بھی جا کر کے ملو۔ اگر اس راز کو حل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم دونوں کو یہ کام کرنا ہوگا، لیکن اگر نہیں تو پھر تم آرام سے گھر بیٹھو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔
اب مظہر اور وسیم نے کہا کہ آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم کسی قسم کی کسی کی بھی بات میں آنے والے نہیں ہیں، ہم خود ماں بہن بیٹی والے ہیں، اس لیے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی خوبصورتی یا حسن ہمیں اس طرف راغب کرے کہ ہم کسی گناہ پر آمادہ ہوں اور ہم جو ہے وہ گناہ کی زندگی کو جو ہے وہ اپنائیں۔ لہٰذا آپ بے فکر ہو کر کے ہمیں ان بابا جی کا بھی بتائیے اور پھر ہمیں انجم کے بارے میں بھی بتائیے کہ انجم کہاں رہتا ہے۔ پروفیسر الیاس نے دونوں کو یعنی وسیم کو اور مظہر کو دونوں کا بتا دیا، اور جو اس بابا جی کا پتہ بتایا گیا تھا اس بابا جی کا پتہ تو جان کر کے انجم کو مظہر کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ پتہ قریب اسی جگہ کا تھا جہاں پر اس نے اپنا ٹائر بدلوایا تھا، یعنی اسی روڈ کا پتہ بتایا گیا تھا، یعنی وہ بابا جی بھی اسی روڈ پر ہی اپنا آستانہ بنا کر کے رہتے تھے، لیکن ٹھیک اس جگہ پر نہیں تھا جہاں سے اس نے اس ٹائر کو بدلوایا تھا، بلکہ وہ اس سے بہت پہلے تھے، یعنی شہر کے اندر تھے جہاں سے اس روڈ کا آغاز ہوتا تھا۔ بہرحال مظہر کو تھوڑا ایسا لگا کہ شاید وہ شخص وہ بابا جی رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اس روز اس کی مدد کی اور اسے وہاں سے جانے کے لیے جو ہے اس کا موٹر سائیکل ٹھیک کر کے دیا، کیونکہ اگر اس کا موٹر سائیکل ٹھیک نہ ہوتا تو اس روز مظہر رات رانی کا شکار ہو جاتا۔ وسیم اور مظہر سب سے پہلے اس بابا جی کے پاس جانا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ہائی وے والا راستہ اختیار کیا اور وہ ہائی وے والے راستے سے گھوم کر کے ان کے آستانے پر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر کے انہوں نے رات رانی کے بارے میں بات کی اور ان سے باقاعدہ سے تویز لے لیا۔ یہاں پر مظہر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ بابا جی نہیں ہیں کہ جنہوں نے موٹر سائیکل کو ٹھیک کیا تھا، یہ شکل و صورت کے اعتبار سے کافی مختلف تھے۔ بہرحال تویز لینے کے بعد انہوں نے اچھے طریقے سے سن لیا کہ جب تم رات رانی کا پیچھا کرو گے اسے پتہ چل جائے گا کہ تم اس کے پیچھے آ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب تک تم اسے غلط نیت سے چھوؤ گے نہیں اس وقت تک وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تمہاری نیت ٹھیک رہی تو تم ان کھنڈرات تک پہنچ جاؤ گے، کیوں کہ اس نے ہر حال میں صبح ہونے سے پہلے ان کھنڈرات میں خود واپس جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کھنڈرات سے باہر رہے گی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی اس کی طاقت ختم ہو جائے گی سورج کی روشنی اسے جلا کر خاک کر دے گی اور کبھی وہ باہر نہیں نکل سکے گی۔ وہ سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی، اسے کسی نہ کسی طور پر صبح ہونے سے پہلے ان اندھیرے کھنڈرات میں واپس جانا پڑتا ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ اس لیے تمہیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور اسے یا تو وہاں پر جانے سے روک دو، اور اگر تم وہاں اسے جانے سے نہیں روک سکتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ تم لوگوں کو ساتھ لے کر ہی وہاں پہنچے گی اور تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پر وہ رہتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر رہتی ہے وہاں پر تم پہنچ تو جاؤ گے، لیکن تم اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ اس کی موت تو سورج کی روشنی سے ہونی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ سے کسی اور طریقے سے نہیں مر سکتی۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ ان بابا جی نے مظہر اور وسیم کو بتا دی تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا جو کام تھا وہ تھا انجم کے گھر جانا، انجم سے بات کرنا۔ لہٰذا دونوں انجم کے گھر چلے گئے تھے اور پھر انجم سے ملاقات ہو گئی، ایک بیٹھک میں بیٹھ کر کے چائے پانی پی اور پھر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انجم نے کہا نہیں بھائی، میں آج سے 5 سال پہلے عامر کو اپنے ساتھ لے جا کر کے سب کچھ دیکھ چکا ہوں، بھگت چکا ہوں، اس لیے میں تم لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اب ان دونوں کی منت سماجت پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں رات رانی کے مقابلے میں تم لوگوں کی کوئی مدد کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تم لوگ پتہ نہیں کتنا پیچھا کرنے کے بعد رات رانی کا
اس مقام تک پہنچو گے جہاں پر میں پہنچا تھا، اور وہاں سے میرا دوست عامر جو ہے وہ اس کے چال میں پھنس گیا تھا، اور پھر وہ بیچارہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں تمہیں سیدھا اس جگہ پر لے جاتا ہوں، دن کی روشنی میں لے جاتا ہوں۔ تم وہاں سے خود کوشش کرو کہ تم اس کھنڈر کو تلاش کرو، لیکن اگر وہ کھنڈر تمہیں دن کی روشنی میں نہیں ملتے تو کم سے کم تم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہوگے کہ جہاں سے رات رانی کا سفر آگے بہت کم رہ جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اسے رات کو وہاں پر جا کر کے پکڑا تھا، اس وقت 3 بج رہے تھے، اور وہ گرمیوں کی جو ہے وہ رات تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرمیوں کی رات کے 3 بجے ہم نے اسے اس مقام پر پکڑا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر روشنی ہونے والی تھی، یعنی وہ اپنے ان کھنڈرات کے اتنے قریب تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے مقام پر واپس پہنچ سکتی تھی اور اپنی جان بچا سکتی تھی۔ لیکن اگر وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے مقام پر نہ پہنچ سکتی تو پھر وہ روشنی ہوتے ہی، سورج کی روشنی جیسے ہی اس پر پڑتی، وہ جل کر خاک ہو جاتی، اور یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے انجم سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں دن کی روشنی میں وہاں پر پہنچا دو جہاں پر تمہارا دوست تم سے جدا ہوا تھا۔ انجم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ابھی نکلو، ابھی تو بہت زیادہ وقت ہے، میں تمہیں دن کی روشنی میں وہاں پر چھوڑ کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ لہٰذا تینوں وہیں سے نکلے، اور پھر اس بار بھی ظاہری بات ہے کہ مظہر اور وسیم کے پاس موٹر سائیکل تھا جس کی ٹینکی بھی فل تھی، اور جس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ سامان بھی لٹکا رکھا تھا۔ یہ سامان ان کے مطابق سے وہ اس چڑیل کے لیے، یا پھر اس 100 سال سے اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہوئی چڑیل کے لیے کام آنے والا تھا۔ وہ انجم کو ساتھ لے کر کے اسی علاقے میں آ گئے تھے۔ انجم نے سڑک سے انہیں ایک کچے راستے پر ڈال دیا تھا، اور وہ کچا راستہ ارد گرد کی ویران بنجر زمین سے ہوتا ہوا کافی دور تک نکل آیا تھا۔ یہ ایسا علاقہ تھا، یہاں پہ یہ کوئی اجاڑ سا گاؤں تھا جس کے کچھ اثرات ملتے تھے، شاید کبھی رہا ہوگا، لیکن اب یہاں پر کچھ تھا نہیں۔ یہاں پر بھی کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل بنجر اور ویران سی جگہ ہے۔ اب اس گاؤں کے پاس آ کر کے انجم نے انہیں روک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر عامر مجھ سے جدا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد عامر مجھے کبھی نہیں ملا۔ اسی گاؤں میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ کھنڈرات ہیں۔ میں نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان کھنڈرات کا پتہ نہیں چلا۔ عامر اور میں دن کی روشنی میں بھی یہاں پر گھوم کے گئے تھے، کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ وہ اسی طرف سے آتی ہے۔ اب تم لوگ مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں، مغرب ہونے والی ہے، امید ہے کہ میں مغرب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن تم لوگ احتیاط کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کے نیت میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اگر نیت میں خرابی آئی تو اس تویز کا اثر ختم ہو جائے گا۔ انجم وہاں سے چلا گیا اور ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر کے چلا گیا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ جب تک وہ نہیں آتی، ظاہری بات ہے کہ وہ آدھی رات کو یہاں پہنچے گی، ہمیں خود اس گاؤں میں گھوم پھر کر کے دیکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک اجاڑ سا گاؤں ہے جہاں پر کبھی کوئی مکان رہے ہوں گے، کبھی کوئی باتیں رہی ہوں گی۔ انہوں نے اس گاؤں کو اچھے طریقے سے کھنگال ڈالا، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد رات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ٹارچ وغیرہ نکال کر کے اچھے طریقے سے اس کو جلا لیا تھا۔ انہوں نے کچھ اپنے پاس سامان ایسا لایا تھا کہ جو ان کے مطابق ان کے کام آ سکتا تھا۔ جیسے جیسے رات بڑھنے لگی ویسے ویسے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اگرچہ گرمی کا موسم تھا لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ سرسراہٹ ایسی تھی کہ وہ کانوں میں گونجنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہے جو کہ بالکل ان کے قریب ہی ہے، ان کے قریب سے ہی گزر کر گیا ہے، لیکن ہر بار ان کا وہم ہی نکلا، کوئی تھا نہیں جو کہ ان کے قریب سے گزر کے گیا۔ وقت کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، اور انہیں تو رات کے 3 بجے تک انتظار کرنا تھا۔
لہٰذا طے یہ پایا کہ کیوں نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سو جائے اور دوسرا پہرا دے، اور اگر دیکھے تو پھر اس کو اٹھا دے اور دوسرا پہرا دے۔ اس طریقے سے یہ کم سے کم 2-3 گھنٹے کی نیند کر لیں گے۔ اس بات کے چلتے ایک گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا۔ یہاں پر انہوں نے اپنی لائے ہوئے سامان میں سے ایک چٹائی نکال کر کے بچھا دی، اور اس چٹائی کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ مضر لیٹ گیا، اور مضر نے جو ہے وہ وسیم کو کہا کہ تم پہرا دو اور میں یہاں پر لیٹتا ہوں۔ مضر کے لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد ہی مضر سو گیا، کیونکہ وہ اب تھکاوٹ سی محسوس کر رہا تھا اور اسے نیند آ رہی تھی۔ جیسے ہی مضر سویا، وسیم چاق و چوبند ہو کر کے وہاں پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا اچھے طریقے سے پہرا دینے لگا۔ نہ تو کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند پرند یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وسیم قریب 2 سے 2.5 گھنٹے تک اسی طریقے سے پہرا دیتا رہا۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی کے آمد و رفت نہیں تھی، کوئی یہاں پر نہیں آیا تھا۔ کسی لڑکی کے، کسی چڑیل کے آنے کی کوئی آہٹ نہیں تھی جو کہ یہاں پر سنائی دی ہو۔ رات کی رانی بالکل نہیں، ایسا لگتا تھا کہ وہ یہاں پر ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں۔ تقریباً 12:30 کے قریب وسیم نے مضر کو اٹھا دیا اور خود چٹائی پر لیٹ گیا۔ اب اسے بھی نیند آ رہی تھی، نیند کے مارے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ مضر اٹھ گیا کیونکہ وہ ابھی چاق و چوبند تھا، لہٰذا اب اس نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ اس نے ٹائم دیکھ لیا تھا کہ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت قریب تھا کہ اب رات کی رانی یہاں تک پہنچنے والی تھی۔ وہ جیسے ہی یہاں پر پہنچے گی، ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کی نظروں میں آئے گی، کیونکہ ہزاروں لوگ اسے دیکھ چکے تھے، تو یہ بھی اسے بڑی آسانی سے دیکھ لیں گے۔ 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ مضر کا پہرا جاری تھا کہ اچانک مضر کے ناک سے رات کی رانی کی خوشبو ٹکرائی۔ یہ رات کی رانی وہی پھول، وہی پودا ہے کہ جس کی خوشبو خود مضر کو بڑی پسند تھی۔ اس خوشبو کے آنے کا مطلب یہی تھا کہ اب رات کی رانی بھی یہاں پر پہنچنے والی تھی، اور رات کی رانی کے یہاں پر پہنچنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ اس کھنڈر تک جانے والے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، خوشبو اور زیادہ نزدیک آتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک مضر کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر اسی گاؤں کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ یہ اکیلی لڑکی تھی، نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے سلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی یا کوئی دوپٹہ تھا۔ بہرحال سلوار قمیض دوپٹے میں ملبوس یہ لڑکی، اس کے پاؤں میں باقاعدہ پائل تھی جس کی آواز اس ویرانے میں گونج رہی تھی۔ مضر کو وہی پائل کی آواز اور وہ ہنسی یاد آ گئی جو کہ اس کے پیچھے بجی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہی پائل کی آواز تھی۔ مضر نے اسے اپنے سے کافی دور چلے جانے دیا۔ جیسے ہی وہ کافی دور چلی گئی، اتنا کہ مضر کی آنکھوں کے سامنے تھی لیکن کافی دور جا چکی تھی۔ اب مضر نے فٹافٹ سے ہلا کر کے وسیم کو اٹھایا۔ وسیم اٹھ کر کے کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن مضر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے سامنے انگلی سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی وسیم نے سامنے دیکھا، وہ بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے بھی رات رانی کو دیکھ لیا تھا۔ اب رات رانی اس گاؤں میں داخل ہو چکی تھی جس گاؤں میں یہ دن کو گھومتے رہے تھے۔ یہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے سامان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنی موٹر سائیکل کو وہیں چھوڑ دیا تھا، اپنی چٹائی وغیرہ کو بھی سب کچھ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ باقی ایک تھیلا تھا جو کہ ان کے پاس تھا، جس میں ان کی ضرورت کا کچھ سامان تھا، اس کو لے کر کے یہ آگے بڑھنے لگے۔ یہ رات رانی سے اتنے فاصلے پر تھے کہ رات رانی ان سے بہت دور تھی، بس یہ اس کا ایک سایہ سا، ایک عکس سا دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رات رانی کے آگے آئیں یا رات رانی سے کوئی بات چیت کریں، نہ ہی ان کو رات رانی سے کوئی بات چیت کرنے میں انٹرسٹ تھا۔ یہ تو اس جگہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو کہ ایک ویران کھنڈر تھا، جہاں پر رات رانی کے محبوب کی، جو کہ 100 سال پہلے مر چکا تھا، لاش پڑی تھی، اور نہ جانے اس کے چکر میں کتنے ہی افراد مر چکے تھے، ان کی لاشیں بھی شاید وہیں پر پڑی ہوں گی۔ رات رانی ایک ٹوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ گھر انہوں نے دن کو بھی دیکھا تھا اور یہاں پر اچھے طریقے سے گھوم پھر کر کے دیکھ گئے تھے۔ یہ بھی اس کے پیچھے اس گھر تک پہنچے اور یہ بھی اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔
یہ اس گھر کے اندر گھومتے رہے اور انہیں رات رانی نہیں مل رہی تھی، یعنی وہ اسی گھر میں داخل ہوئی تھی لیکن یہاں پر آ کر کے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، لیکن اتنا پتہ تھا کہ یہ اس گھر سے باہر نہیں نکلی، کیونکہ یہ گھر آلریڈی بوسیدہ تھے، گر چکے تھے، اور یہاں سے باہر اگر کوئی نکل کے جائے گا تو اس کا صاف صاف پتہ چل جائے گا۔ پھر انہیں ایک جگہ پر شک ہوا، انہیں ایسا لگا کہ یہ جگہ جو ہے یہ اس گھر کا حصہ تو ہے، لیکن شاید یہاں سے کوئی راستہ ہے کہ جو اس زمین کے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ مظہر اور وسیم غور سے اس جگہ کو دیکھنے لگے، یہاں سے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے جانے کا کوئی راستہ ہے۔ خیر انہوں نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹا کر کے اس جگہ کو اچھے طریقے سے کھرچنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں ایک ایسا ڈھکن سا مل گیا جو کہ واقعی ہٹانے پر نیچے ایک سیڑھیوں کا راستہ تھا جو کہ نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اس ڈھکن کو ہٹا کر کے انہوں نے سائڈ پر رکھا اور دونوں نے اللہ کو یاد کر کے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ ان سیڑھیوں سے نیچے اترے، انہوں نے ایک لمبی سرنگ دیکھی جو کہ دور تک جا رہی تھی۔ اس سرنگ کا ایسا لگتا تھا کہ کوئی اختتام ہی نہیں ہے، دور تک جاتی ہوئی ایک لمبی سرنگ تھی۔ انہوں نے ٹارچ نکال کر کے جلائی اور ٹارچ کی مدد سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ سرنگ واقعی دور تک چلی گئی تھی۔ انہوں نے وہ تھیلا جو کہ ان کے سامان کا خصوصی تھیلا تھا وہ اپنے کندھے پہ لاد رکھا تھا۔ دونوں کچھ نہ کچھ ورد بھی کرتے چلے جا رہے تھے، کچھ قرآنی آیتیں پڑھتے چلے جا رہے تھے اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کو سہارا تھا، اگرچہ دونوں ہی اندر سے ڈرے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کون سی طاقت تھی کہ جو یہ کام ان سے کرواتی چلی جا رہی تھی۔ تویز بھی دونوں نے گلے میں سامنے لٹکا رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کچھ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اس سرنگ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ سرنگ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ایک اور حیرت انگیز انکشاف ان پہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ساری سرنگ ایسے ڈھانچوں سے، ایسے لوگوں سے بھری پڑی تھی کہ شاید یہ کبھی انسان رہے ہوں گے۔ بہت بڑی گندی بدبو اور بڑا برا تعفن تھا جو کہ یہاں سے انہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں دونوں نے تھیلے سے ماسک نکال کر کے پہن لیے، اگرچہ انہوں نے اپنے ناک پر ان ماسک کو چڑھا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بدبو اس قدر شدید تھی کہ جو دونوں کو جو ہے وہ اس قدر حیران اور پریشان کر رہی تھی کہ ان کے سر چکرا رہے تھے۔ بہرحال وہ تیز تیز قدم اٹھاتے چلتے چلے جا رہے تھے اور پھر اس سرنگ کا اختتام ایک بہت بڑے ہال پر ہوا۔ یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سی لاشیں ہیں جو کہ یہاں پہ پڑی ہیں۔ شاید یہ وہی لوگ تھے جو کہ رات رانی کی درندگی کا شکار ہوئے تھے اور جنہیں رات رانی نے یہاں پر لا کر کے مار دیا تھا۔ ان تمام لاشوں کے بیچ میں، ان تمام لاشوں کے ہوتے ہوئے یہاں پر تو کافی زیادہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ بہت زیادہ لاشیں تھیں۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ جو کہ کچا مٹی کا کمرہ تھا، شاید یہی وہ کھنڈر تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن یہاں پر رات رانی خود موجود نہیں تھی۔ اب ایسے میں جب کہ یہ دونوں یہاں پر پہنچ چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اونچی جگہ ہے جو کہ ایک اونچا ٹیلہ سا ہے، ایسا ٹیلہ جو کہ مٹی سے ایک بنایا گیا ہے۔ ایک اکیلا ایسا ڈھانچہ تھا کہ جو اس ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا تھا، باقی تمام ڈھانچے زمین پر ادھر ادھر بے ترتیب پڑے تھے، لیکن وہ ڈھانچہ جو تھا وہ اس ٹیلے کے اوپر، اس مٹی کے ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ جب مظہر اور وسیم کی نظر اس ڈھانچے پر پڑی تو پھر انہوں نے اس کے پاس کھڑی ہوئی رات رانی کو بھی دیکھ لیا۔ رات رانی اسی کے پاس کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے محبوب کی یاد میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن اس کا محبوب ظاہری بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مر چکا تھا۔ مر تو وہ بھی چکی تھی، وہ تو صرف ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی یا پھر ایک چڑیل تھی۔ روح اور چڑیل میں اب کیا فرق ہوتا ہے یہ ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن یہ ان کے لیے کوئی چڑیل یا بھٹکتی ہوئی روح تھی۔ انہوں نے اس بات کا ایک تیسرا حل سوچا تھا، لہٰذا اب انہوں نے رات رانی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا رات رانی ہماری بات سنو،
اپنی آواز سن کر رات رانی پلٹی۔ یہ دکھنے میں ایک معصوم سی بچی تھی جو کہ 15-16 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی اس کے چہرے کی ہیبت تبدیل ہونے لگی اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک لرزہ خیز، آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے جو کہ جل رہے تھے، چہرہ ایسا کہ جیسے 100 سال سے بھی زیادہ بڑھیا کا ہو اور اس پہ خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اتنا بھیانک روپ اختیار کر گئی تھی کہ مظہر اور وسیم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تھا۔ انہیں اس بات کا بھروسہ تھا کہ وہ تعویذ ان کے گلے میں ہے اور ایک کبھی بھی ناپاکی کے نظریے سے اس کو چھو نہیں سکتے، بلکہ ایسی چیز کو دیکھ کر کے کون ناپاکی کی نظر سے چھوتا ہے یا ناپاکی کے نظریے سے چھوتا ہے۔ پتہ نہیں عامر کس بات کا شکار ہوا تھا، لیکن ان دونوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے للکارا، اس نے کہا کہ دیکھو رات رانی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہارا محبوب 100 سال سے مر چکا ہے، اس کی روح شاید اس دنیا میں چلی گئی ہے جہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ تم اس چکر میں ہو کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن یقین کرو یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ تم 100 سال سے تو کوشش کر رہی ہو، پتہ نہیں کتنے نوجوان تم لوگوں نے اس چکر میں مار دیے ہیں، لیکن یہ کبھی زندہ نہیں ہوا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کیے سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ اس نے کہا تو اچھا، مظہر نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو اب تک ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ 100 سال گزر گئے، 100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا، رات رانی نے کہا تمہیں اس سے کیا، تم تو اپنی جان کی خیر مناؤ، جہاں پر آ گئے ہو یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اب مظہر نے ہمت کر کے کہا تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہ تعویذ ہوتے ہوئے تم ہمارے پاس تک نہیں آ سکتی۔ اب رات رانی کی نظر ان تعویذوں پر پڑی اور اسے واقعی ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ان تعویذوں کی موجودگی میں ان کو چھو نہیں سکتی تھی۔ اب یہ دونوں آگے بڑھنے لگے، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے کہا، ان دونوں نے کہا کہ آج ہم یہ قصہ ہی ختم کر دیں گے۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس ٹیلے پر پہنچ گئے جہاں پر کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ وہ ٹیلے سے کچھ دور ہو کے کھڑی ہو چکی تھی، شاید ان تعویذوں کا اثر تھا کہ وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی، اس تعویذ کے اثر میں وہ کچھ دور رہتی تھی۔ اب اس نے ان دونوں کو دوبارہ لڑکی بن کر لبھانا شروع کر دیا، میری طرف توجہ کرو، میں ایک حسین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ جس کام کے لیے آئے تھے یہ وہی کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک بوتل نکالی جس میں پٹرول تھا۔ انہوں نے وہ پٹرول اس ڈھانچے پر ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے پٹرول ڈھانچے پر ڈالا وہ چیخی، نہیں ایسا مت کرو، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس کی بات کو سنی انسنی کیا۔ اس تعویذ کی مدد سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، وہ ان سے کچھ فاصلے پر رہنے پر مجبور تھی، لیکن انہوں نے اس ڈھانچے کے اوپر اس پٹرول کو ڈال دیا تھا۔ اس پٹرول کو ڈالنے کے بعد انہوں نے اسے لائٹر سے آگ لگائی اور وہ ڈھانچہ جلنے لگا، وہ ڈھانچہ جلنے لگا، ادھر وہ ڈھانچہ جلنے لگا، ادھر رات رانی کی چیخوں سے پورا وہ تہخانہ گونج اٹھا۔ وہ کھنڈر اس کی چیخوں سے گونج رہے تھے۔ اس کو جلانے کے بعد اب یہ فٹافٹ سے نیچے اترے اور یہ جتنا بھاگ سکتے تھے انہوں نے اس سرنگ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں یہ پٹرول گراتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس تھیلے میں 2 بوتلیں پٹرول کی بھر کے رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس پوری سرنگ میں جہاں تک سے وہ سرنگ جا رہی تھی انہوں نے اس پٹرول کو بکھیر دیا تھا۔ جب یہ سرنگ کے آخری دہانے پر چڑھے اور سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچے تو انہیں اوپر کا راستہ کھلا ہوا ملا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی مظہر نے اور وسیم نے ایک بار دل سے اللہ کو یاد کیا اور لیٹر کو جلا کر کے نیچے سرنگ میں پھینک دیا۔ وہ لیٹر سرنگ میں گرنے کی دیر تھی کہ جلتا ہوا لیٹر سرنگ میں گرا اور پوری سرنگ کو آگ لگ گئی۔ پتہ نہیں یہ کتنے کلومیٹر تک سرنگ پھیلی ہوئی تھی، کہاں تک جا رہی تھی، لیکن پوری سرنگ کو آگ نے گھیر لیا تھا۔ پوری سرنگ جو ہے وہ آگ لگ چکی تھی۔ انہوں نے اس کھنڈر سے پٹرول ڈالنا شروع کیا تھا اور پٹرول کی ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ اس کی جتنی لکیر بناتے چلے جائیں گے وہ شروع سے آخر تک سب کچھ جلاتا چلا جائے گا۔
یہ لوگ وہاں سے باہر نکل آئے تھے اور جیسے ہی یہ وہاں پر سے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ اس وقت صبح ہو رہی تھی، یعنی کہ سورج نکلنے میں بس تھوڑی ہی دیر تھی۔ وہ پورا گاؤں جو کہ کھنڈرات کی شکل میں تھا، وہاں سے نیچے سے آگ کے شعلے اٹھنے شروع ہو گئے تھے، نیچے سے مٹی تپ رہی تھی، یعنی اس سرنگ کا اثر اوپر تک آ رہا تھا، لیکن یہ لوگ وہاں سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک یہ وہاں پر کھڑے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور سورج نکل آیا، اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ سارے ڈھانچے امید ہے کہ جل کر کے خاک ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے جس ڈھانچے کو جلایا تھا وہ 100 سال کا پڑا ہوا وہ محبوب تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آئے، ان کی موٹر سائیکل بھی اپنی جگہ پر موجود تھی، ان کی چٹائی بھی اپنی جگہ پر موجود تھی، اور ان کی باقی چیزیں بھی وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل اللہ کا نام لے کر کے سٹارٹ کیا اور اسے لے کر کے وہاں سے نکل آئے، اس کچے راستے سے سیدھا مین روڈ تک آئے، اور پھر مین روڈ سے موٹر سائیکل اپنے گھر کی طرف گھما لیا۔ جب اپنے گھر پہنچے تو دونوں خوشی سے سرشار تھے۔ انہیں امید تھا کہ آج کے بعد رات کی رانی راتوں میں لوگوں کو دکھائی نہیں دے گی، اور نہ ہی کسی مائی کا لال رات کو غائب ہوگا، نہ ہی کسی کا دل نکالا جائے گا، اور نہ ہی یہ شیطانی کھیل اب چلے گا۔ یہ واپس اپنے گھر آ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اس راستے کو بھی لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، لیکن کبھی رات کی رانی کسی کو دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا کچھ بات محسوس ہوئی۔ شاید اب اس کا قصہ ختم ہو چکا تھا، شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے پاس واپس چلی گئی تھی، شاید اس کا محبوب دوسری دنیا میں جا چکا تھا اور یہ صرف اسے یہاں تلاش کر رہی تھی۔ لیکن اس روز مظہر اور وسیم کی ہمت نے اس قصے کو ختم کر دیا تھا۔ پروفیسر الیاس اور انجم نے بھی ان کی ہمت کو سراہا تھا اور ان کو اپریشیٹ کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو بہت سے عرصے تک یہ کہانی سناتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے رات کی رانی کی اس سرنگ کو تباہ کیا، اور پھر رات کی رانی نہ ہی کبھی ظاہر ہوئی اور نہ ہی کبھی رات کی رانی اب ظاہر ہوگی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، فضا وائس کارنر اور نیاب سٹوری کارنر کے نام سے ہمارے 2 اور چینل ہیں، ان کو سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ یہ ایک ایسی کہانی کہ جو تھوڑی سی پراسرار یا ڈراؤنی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ سے یہ پراسرار یا ڈراؤنی ہونے سے زیادہ ایڈونچر تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔